بسم الله الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، ترجوہا، جس کی آپ امید رکھتے ہیں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ کہہ دیں ان کے لیے نرمی سے بات، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ کریں اپنے ہاتھ کو جکڑا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ اس کو کشادہ کرے، كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح کشادہ کرنا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے ملامت کیے ہوئے، تھکے ہارے، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، يَبْسُطُ الرِّزْقَ، کشادہ کرتا ہے رزق، لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، اگر ان اصولوں پر انسان چلے تو اسلامی معاشرہ وہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اصول اللہ نے توحید بیان فرمایا کہ پہلی بات کہ انسان کے دل کے اندر، ایمان والوں کے دل میں توحید ہونی چاہیے، اور دوسری وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور تیسرا اصول بیان فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، اور چوتھا اصول پر بیان فرمایا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، بے جا اپنے مالوں کو مت اڑاؤ۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے، بے جا مال کو اڑانے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ جو تیسرا اصول اللہ نے بیان فرمایا نا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہے کہ صاحب استطاعت لوگ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دیں، ان کی مالی اعانت کریں۔ اب اس تیسرے اصول کے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہلو کو بیان فرمایا ہے آج کی آیات کریمہ کے اندر، کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ ان کی اعانت کریں، مدد کریں، تعاون کریں، ان کے کام آئیں، تو پھر ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے؟ تو فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں، یعنی آپ کی استطاعت نہ ہو، آپ دینے کے قابل نہ ہو، آپ کی یہ پوزیشن نہ ہو، تو پھر فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر ان سے نرمی سے بات کر دو کہ بھائی اس وقت تو ہم دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو ضرور ہم ان کو دیں گے، ضرور ان کو دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقہ گفتگو کو رد جمیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ بات کو لوٹانا، رد کرنا، یعنی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم پھر آپ کی اعانت کریں گے۔
درمیان میں اللہ نے فرمایا ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاش کرتے ہوئے جس کی آپ کو امید ہے، یعنی آپ مال کے حصول کی کوشش میں کہ مال مجھے حاصل ہو جائے تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا، اور آپ اس کی امید بھی رکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، پھر ان سے نرمی سے گفتگو کرنی ہے، پھر سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا قانون بیان فرمایا نا، وہاں پہ ایک بات فرمائی قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے ایذا اور تکلیف ہو، جس صدقے کے پیچھے ایذا اور تکلیف ہو۔ آپ صدقہ کر کے کسی کو طعنہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے اچھی بات کہہ کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں، بجائے اس کے کہ اس کو پھر تکلیف دینا، اس کو طعنے دینا، اس کو ملامت کرنا، تو اس سے بہتر قول معروف، اچھی بات۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ فلاں بندہ ہے نا اس کے پاس آپ چلے جائیں، اس کو میرا حوالہ دیں، وہ آپ کو دے دے گا اور پھر میں بعد میں اس کو لٹا دوں۔ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس چلے جائیں، میرا حوالہ دیں، اس سے لے لو اور پھر میں اس کو کیا کر دوں گا، لٹا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو، وہ دینے کے آپ مکلف ہی نہیں، ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ دینے کے مکلف ہی نہیں، جب دینے کے مکلف نہیں تو اتنا تکلف کیوں کرتے؟ تو آپ علیہ السلام اس بات سے ناراض ہو۔ ساتھ ایک انصاری صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ کے رسول انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کریں اور عرش والے سے کمی کا خطرہ محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو دیتے رہے گا، آپ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، تو پھر آپ علیہ السلام خوش ہو۔ تو پہلے حضرت عمر نے بات کی، بات تو وہ بھی درست تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن جب دوسرے صحابی نے انصاری نے کہہ دیا انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا، تو آپ علیہ السلام اس بات سے خوش ہو گئے۔ تو فرمایا اگر آپ نے ان سے اعراض ہی کر رہے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ ان سے اچھی بات کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہی حال ہوتا تھا، جب آپ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو سوالی کو دے دیتے، جب نہ ہوتا تو یا تو کہہ دیتے کہ فلاں سے لے لو میں اس کو دے دوں گا، یا پھر کہتے کہ بھائی ابھی نہیں ہے، فلاں وقت آ جانا پھر ہم آپ کو دے دیں۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، سختی سے بات کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی سے بات۔ اگلا اصول اللہ نے بیان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ جکڑ کے نہ رکھیں۔ تو جس بندے کے پاس مال ہو، وہ صاحب استطاعت ہو اور وہ مال خرچ نہ کرتا ہو، بخل کرتا ہو، بخیل آدمی ہو، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پوری طرح اس کو کشادہ بھی نہ کرو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر آپ تھکے ہارے اور ملامت کی ہوئی بیٹھ جائیں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال تم ایک ہی دفعہ خرچ کر دو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ بالکل بخل کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بلکہ جکڑنا بھی نہیں ہے اور بالکل کشادہ بھی نہیں کرنا ہے، درمیانہ راستہ وہ اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھ کو جکڑ کے نہ رکھیں، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل کشادہ کریں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنا ہے۔ آپ علیہ السلام جتنے بھی آتا جو بھی آتا آپ علیہ السلام سارا خرچ وہ کر دیتے، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر آپ خرچ کر دیتے، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کان لا یدخر لغدن،
لغدن کہ آپ علیہ السلام کل کے لیے بالکل کچھ نہیں چھوڑ دیتے، سارا خرچ کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، تو میں اس سونے کو خرچ کرنے میں بھی دیر نہ لگاؤں، رات سے پہلے میں وہ سارا صدقہ کروں۔ پھر آپ علیہ السلام کی سنت پہ چل کے بعض لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور آپ نے ان کے مال کو قبول بھی فرمایا، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تھی تو صدیق اکبر نے سارا احساسہ پیش کر دیا تھا، سارا سامان پیش کر دیا، آپ علیہ السلام نے قبول بھی فرما لیا، لیکن ہر کسی سے آپ نے قبول نہیں کیا۔ ایک صحابی آیا اور انہوں نے انڈے جتنی وہ سونے کی ڈلی لائی اور آگے صدقہ کر دی کہ اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے، لیکن ساتھ اس نے کہا کہ بخدا میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں، صرف ایک سونے کی ڈلی تھی، اس کا میں مالک تھا، یہ میں نے صدقہ کر دی، اس کے علاوہ میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ ڈلی چلی گئی، تو آپ علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دور سے اس ڈلی کو پھینکا، دور سے اس کو پھینکا، اگر وہ اس کو لگ جاتی نا وہ اس سے زخمی ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آتا ہے اور اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہے، پھر خود پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، یہ حالت درست نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ اسی طرح ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑے خستہ حال ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، تو صحابہ نے اس کے لیے کپڑے اکٹھے کیے، آپ علیہ السلام نے اس کو 2 جوڑے دے دیے، 2 جوڑے دیے، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کو صدقے کی ترغیب دی کہ ہم صدقہ کرو، تو صحابہ نے صدقہ کیا، اور جس شخص کو آپ علیہ السلام نے 2 جوڑے دیے تھے اس نے ان 2 جوڑوں میں سے ایک جوڑا واپس آپ علیہ السلام کو دے دیا کہ اللہ کے رسول یہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے ناراض ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ترغیب دی ہے اور 2 جوڑے میں نے اس کو دیے، اب میں نے جب صدقے کی ترغیب دی ہے تو اسی نے وہی جوڑا واپس لوٹا دیا ہے اور اپنا قدم احتیاج کی طرف پھر بڑھا دیا۔ اسی کے لیے تو ہم نے یہ ساری کارروائی کی، ان کو ترغیب دی ہے، صحابہ نے مال اکٹھا کیا ہے، جوڑے اکٹھے کیے، وہ اس کو دیے، پھر اب مال اکٹھا ہو رہا ہے تو یہ پھر صدقہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو محتاج ہی رکھنا چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو محتاج ہی رکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ پہلی انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے، اس کے بعد صدقہ خیرات کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء، حضرت زبیر کی جو بیوی تھی، آپ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کے اندر تو اتنا مال جمع ہوتا ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ مال جمع ہی نہیں ہوتا، اتنا ہوتا ہے جو خاوند کما کے لاتا ہے مشکل سے گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کیا میں اس معمولی مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عرف کے مطابق یعنی خاوند سے پوچھے بغیر آپ مال کو صدقہ کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے غیر مفسدتن، اپنے خاوند کے مال کو بگاڑنے والی نہ ہو، ضائع کرنے والی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی طاقت ہے اور تم اس کی جگہ 2 اور 10 خرچ کرنے لگو، تو یہ اپنے خاوند کے مال کو کیا ہے بگاڑنا ہے، اس طرح نہ کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے، صحیح سلامت ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں نا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔ کون دعا کرتے؟ فرشتے۔ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو مزید عطا فرما۔ اور جو بندہ روک کے رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکنے والا ہے نا تو بھی اسے اپنے ہاتھ کو روک، تو بھی ہاتھ کو روک۔ تو قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کو دینا یہ بڑے نیک کام، بڑے اجر کا کام ہے۔
ایک حدیث شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یخرج رجل شیئا من الصدقۃ حتی یفق لحیی 70 شیطانا، کہ انسان کوئی مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں، کوئی مال خرچ نہیں کرتا، صدقہ خیرات کچھ نہیں کرتا، حتی یفق لحیی 70 شیطانا، یہاں تک کہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر وہ یہ کام کرتا ہے۔ یعنی شیطان تو یہ نہیں چاہتا نا کہ لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، لیکن خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ گویا ایسا ہے گویا کہ اس نے شیطان کے جبڑوں کو توڑا اور یہ کام کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح کشادہ بھی نہ کرو اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ جکڑ کے بھی نہ رکھو، یعنی بخل بھی نہ کرو۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کسی محتاج آدمی کو دیکھ کر تم بےتاب نہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کی مدد کرنی ہے، نہیں، وہ ذمہ داری اللہ کی ہے، وہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ فرمایا ہے، چونکہ آپ علیہ السلام تو سخی تھے، تو اس لیے اللہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا ہے، لیکن ساتھ اللہ نے بخیل کی مذمت بھی بیان کر دی، اس کو دینے کا حکم پابند کیا ہے کہ بھائی تم دو، تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو جکڑ کے نہ رکھو، بلکہ بخیل کی مذمت بیان کی گئی کہ تم اپنے مال میں سے دو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے کس طرح، ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہارے۔ ملومن کا تعلق ہے لا تجعل یدک، اس کے ساتھ کہ اپنے ہاتھوں کو جکڑ کے نہ رکھو، اگر آپ بخل کرو گے تو پھر لوگ آپ کو ملامت کریں گے یہ بخیل ہے، اور آپ نے فرمایا ایو داء ادوا من البخل، بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں، اور قرآن کریم میں اس کو فحش سے تعبیر کیا گیا، فحش بے حیائی سے اس کو تعبیر کیا گیا بخل کو۔ اور محصورہ کا تعلق لا تبسطها کے ساتھ، کہ یعنی اتنے زیادہ بھی خرچ نہ کرو کہ پھر تم تھکے ہارے انسان کی طرح بیٹھ جاؤ، جس طرح وہ بے بس ہوتا ہے اسی طرح تم بھی سب کچھ لوٹا دو گے اور خرچ کر دو گے، پھر تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا، تم بھی بے بس ہو کے رہ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ جس کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بندے ایسے نا کہ جن کے مناسب حال مالداری ہے، یعنی ان کو مال دیا جائے، اگر میں ان کو مال نہ دوں تو ان کا دین ہی بگڑ جائے، اور بعض بندے ایسے ہیں جن کے مناسب حال وہ ناداری ہے، اگر میں ان کو مال دے دوں تو ان کا دین بگڑ جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کو کوئی انسان نہیں جانتا، وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان بعبادی خبیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، بصیرہ اور ان کو دیکھنے والا ہے، یعنی ان کی نیتوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ